اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بڑا سخت امتحان لیا ہے کہ بغیر امتحان کے نبی کے ساتھ حملہ جوڑ دیا جائے اور بغیر چھٹائی کے آپ کے ساتھ حملہ جوڑ دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے صحابہ کا سخت امتحان لیا ہے، انہیں نبی کی صحبت اور نبی کی نصرت کے لیے منتخب کرنے کے لیے سخت امتحان لیا۔ امتحان لیا ہے کہ کیا ان کی بات اور ان کی نبی کی بات میں اگر رائی کے دانے کے برابر یا بال برابر فرق ہے تو پھر ان میں مداحنت ہے، ان میں امانت داری نہیں ہے۔ میں آج کروں گا کہ اجتماعی کہ جو بات یہ ہو گئی اس سے شدہ بات کے کا پورا صحابہ کا مجموعہ ہے، جسے کہا جائے امت کہا جائے یا مسلمانوں کی جماعت کہا جائے، وہ اس پر ایسا مجتمع ہو جاتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہی اسلام کا قلعہ ہے اور یہی اسلام کی باؤنڈری اور اس کی حفاظت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں صحابہ کا سخت امتحان دیتے ہیں، سخت امتحان۔ میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز کر رہا ہوں، ظاہر کلمہ سچ بات ہے۔ ابو سفیان پہنچے ملکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے اور بادشاہوں تک بات پہنچانے کے لیے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرانے اور آپ کو چھپانے کے لیے وہاں پہنچی رہی تھی جماعت ربیع بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کی۔ بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے آگے ہیں، یہاں سے نکالو۔ نکالنے کا بات ہمارا تو ہم تو دعوت اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں، نہ ہم کسی کی خطر کر کے آئے ہیں، نہ ہم پر کوئی جرم عائد ہے، نہ ہم کسی کے غلام ہے کہ ہم اپنے آقا سے پیچھے بغیر آ گئے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، بادشاہ نے سوالات کیے جماعت کے امیر صاحب سے، تو جس بات کا وہ جواب دیا کرتے تھے بادشاہ پوری جماعت سے پوچھ رہے امیر صاحب کی کہہ رہے تھے، وہ ساری والی ہاتھ میں کہہ رہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت باہر کے ملک میں اپنے امیر کے ساتھ، وہ چھوٹی سی جماعت یہ کہتی ہے کہ امیر صاحب جو کہہ رہے ہیں بات یہی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے یہاں آیا تھا، مگر مجھے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک بات کی تصدیق کرنی پڑی۔ جس طرح ایک پکا مسلمان نبی پر ایمان لانے والا وہ نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کہتے ہیں ابو سفیان کہ مجھے اس طرح آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنی پڑی۔ حالانکہ وہ کفر پر تھے، اس وقت کفر میں شدت کا حال یہ تھا کہ وہ اس ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے پہنچے تھے۔ کہہ رہے کہ مجھے اس جماعت کی اجتماعیت کا اتنا رعب تھا کہ ابو سفیان کی ہمت نہ ہوئی کسی بات کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ بات نہیں ہے، کہ مجھے ساری باتوں کی تصدیق کرنی پڑی۔ مثال چل رہا تھا کہ اگر جماعت کو کسی جماعت ہے، ادھر ایک پوری امت بنائی ہے آپ نے مدینہ منورہ میں، ان کی مرکزیت یہ ہے کہ بعد مشورے میں طے ہو گئی ہے، وہ ان سب کی زبان پر اور ان کی دلوں میں ایسی اتری ہوئی ہے، ہر مسلمان یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے نبی کے فیصلے کے خلاف دل میں رائے رکھی تو میرا نام ایمان والوں میں سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے جو قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ تیرت کی قسم، جن کے دلوں میں رائے نبی کی رائے کے خلاف نبی کے فیصلے کے بعد باقی رہ جائے وہ تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہیں۔ وہ تو قرآن نے صاحب کے اعلان سے انکار کر دیا، اور آپ تعویلیں کیجیے، جھوٹی تعویلیں کیجیے تو وہ تو کمال ایمان مراد ہے، وہ تو یہ مراد ہے، وہ تو وہ مراد ہے، باقی تعویلات ہیں۔ ان تعویلات سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی تعویل سے وہاں تو یا کفر ہے یا ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں۔
یہاں جو باتیں بناتے ہیں اس سے کمال ایمان مراد ہے. حالانکہ اگر اس کو آپ ایمان پر یقین نہ کریں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر نبی کی بات کا انکار کر دینا وہ بالکل کافی کا کفر کا ساتھ دینا ہے. سیدھا سیدھی جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو واقعہ رد کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا. نبی کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی رائے باقی رکھنا یہ نبی کے فیصلے کے خلاف کوئی رائے باقی رکھنا یہ ایمان کے ایسا خلاف ہے کہ قرآن صاحب کہہ جائے کہ تیرا جو قطعی مومن نہیں یہ مومن ہے رب کے قسم کا ہی مومن ہے. اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس بات کا فیصلہ ہو جاتا. آج کے صحابہ اس بات پر ایسے جم جاتے. واقع پیش آیا کہ قریش نے بدعہدی کی اور جو عہد ہوا تھا اس کو توڑا. وہ عہد توڑ کر قریش نے پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے اس لیے ہم نے عہد توڑ دیا ہے اور جو عہد ہوا تھا ہم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو پریشان ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا اور اس میں ابو سفیان کو متکلم بنایا اپنا وکیل بنایا اور یہ کہا کہ جاؤ تم اور جا کر آپ سے باتیں کرنا پہلے ان کے مشکلوں سے بات کرو. میں بہت اہم بات آپ سے باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل حق کے درمیان ان کی شکل بنا کر ان کے ساتھ کام میں لگ کر میں تو کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اس میں کوئی تلفظ نہیں ہے کوئی حجاب نہیں ہے. آپ کی طرح شکل بنا کر آپ کی طرح کام کر کے آپ کے بنا داخل ہوں گے. جب وہ آپ کے یہاں معتمد ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ سے کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو کام چاہتے ہیں ہماری ایک رائے ہے مگر کیا کریں ہماری رائے سنی نہیں جاتی. یہ فیصلہ ہوا ہے ہم احترام کرتے ہیں آپ کا بھی آپ کی ذمہ دار کا بھی احترام کرتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ہماری ایک رائے ہے. اس رائے پر غور کر لیا گیا. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں میری بات آپ کی بہت توجہ چاہیے کیونکہ اجتماعی فیصلے کے خلاف جو لوگ رائے رکھتے ہیں اجتماعی فیصلے کے خلاف جو لوگ دل میں رائے رکھتے ہیں یہ رائے ہی اصل اختلاف کا ذریعہ ہے. اصل اختلاف کا ذریعہ ہی یہی ہے. امت کو پھاڑنے کا اصل امت کو پھاڑنے کا کہتا ہوں آرا یہی ہے کہ آج کی رائے وہی آ رہا ہے. یہ آرا نہیں ہے یہ آ رہا ہے جو آج کی اجتماعیت کو کاٹنے کے لیے بنایا گیا. جیسی رائے سے اجتماعیت کو کاٹو یہ میں کہتا ہوں یہ آرا ہے یہ آرا نہیں ہے یہ رائے نہیں ہے. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں میری بات پر آپ دھیان دیں گے پورا یہ آرا ہے جس میں آپ کہتے ہیں ہم تو بالکل بھلائی چاہتے ہیں ہمارا ارادہ بالکل خیر کا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر کہ اگر آپ کی رائے فیصلے کے خلاف ہے تو آپ کی رائے نہیں ہے یہ آ رہا ہے عوام کا اجتماعیت کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے. ہم آپ کو واقعہ عرض کرنا چاہتے ہیں اور آگے اس واقعے پر کیا اصول بنتا ہے ہم عرض کریں. چنانچہ تو قریش نے یہ کہا کہ دیکھو ابو سفیان نبی سے جا کے مجھ کو مت ملنا کیونکہ آپ ان سے بات کریں گے تو جو ان کے مشورے والے ہیں وہ تیار نہیں ہوں گے. آپ پہلے ایسا کرو کہ آپ پہلے نبی کا کہ جو مشورے والے ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں خاص ان کے مشورے والے جو ہیں ان کو پہلے دن جا کر ان سے بات کرو ان کا ذہن بناؤ. اور ان کے گھر والی ان کی بیٹی ہے فاطمہ ان سے بات کرو ان
سے کہو کہ آپ اپنے فیصلے پر غور کر لیں اور آپ سلے کی جو مدت ہے اس میں ذرا توسیع کر دیں تاکہ ہم آرام سے رہیں۔ روایت میں ہے کہ ابو سفیان آئے مدینہ منورہ اور آ کر پہلی ملاقات ان کے صدیق سے کی۔ انہوں نے کہا جو اللہ نبی کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ۔ مایوس ہو گئی یہاں سے، پھر گئے حضرت عمر کے پاس، ان سے کہا کہ عمر ہماری بات سن لو ذرا، تم اپنے نبی کو مشورہ دو، مشورے والے کیسے ٹوٹتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی صفوں کو توڑنے کے لیے باطل کے پاس کیا طریقہ ہے؟ باطل کے پاس طریقہ یہ ہے کہ ان کی صفیں پہلے داخل ہو، پہلے ان کو مطمئن کرو، ان سے کہو پہلے کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے، بلکہ قرآن کا یہ قدیم یہ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے جس طرح ہدایت پہ لانے کے لیے نبی کہتے ہیں میں خیر خواہ ہوں، میں کہتا ہوں شیطان نے اس سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انبیاء تو بہت باتیں بھیجے گئے، ابھی آدم جنت سے نکالے نہیں گئے، شیطان کہہ رہا ہے لکما لمن الناصحین کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ مشورہ دے رہا ہوں اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ آج بھی شیطان یہ کہہ کر آپ کو مطمئن کرے گا کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے، حالانکہ اشتراک میں شر ہی شر ہے، خیر کا تو اشتراک میں کوئی تصور بھی نہیں۔ جو اشتراک میں آپ کو خیر نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ اشتراک میں اللہ کی قسم کہیں خیر نہیں، اشتراک میں شر ہی شر ہے۔ عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت نے جیسے مایوس کر دیا، حضرت نے فرمایا ابو سفیان سے کہ اگر تم کو نیا عہد کر اللہ اسے بھی توڑے اور جو تمہارا پرانا عہد اللہ اسے بھی توڑے، میں آپ کو سنائی نہیں جاؤں۔ وہاں سے نکلے فاطمہ کے پاس گئے، فاطمہ سے کہا کہ اگر تم ہماری یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچا دو اور تم بیٹی ہو، تم ذرا تمہارا لحاظ کر لیں گے، شفقت میں محبت میں تمہاری بات تم کر لو، ہم اگر تمہیں ایسا کر دیا ہم تمہیں تمام عورتوں کا سردار بنا دیں گے، عورت میں ملے گا۔ فاطمہ نے صاف صاف جواب دیا کہ نہیں، جو فیصلہ اللہ نے لکھا ہے ہمارا فیصلہ۔ یہاں سے مایوس ہو کر خیال آیا کہ امی بیٹی میں حبیبہ آپ کی بیوی ہے، میری بیٹی ہے اور بیٹی کے باپ کا لحاظ کرے گی، یہاں ہماری جان کا مسئلہ ہے، ہماری پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ ہم نے عہد توڑ دیا، اگر حملہ کر دیا اللہ کے نبی نے تو ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ باپ مدد لینے کے لیے آیا ہے بیٹی کے گھر، بیٹی گھر میں داخل ہوئے، ابو سفیان محضر نے کہا جا کھڑا رہے گی، بیٹھا بستر میں بیٹھا، تو ناپاک ہے، نجیس ہے، مشرک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، تو وہی آتی ہے، کبھی کھڑا رہو۔ حضرت محضر نے بستر آ کر لپیٹا، اٹھا کے بستر رکھا، میں اب بیٹھتا بازی کہتا ہے جیسے کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، ہماری ایک بات ہے کہ تمہارا باپ مدد لینے کے لیے پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا ہے، تم میرے لیے سفارش کر دو اللہ کے رسول کہ ان کے برہن کھائیں، آدھی کی قوم ہے، ان کی سلسلے میں توسیع کر دیں۔ اور میں نے جواب دیا ہرگز اس میں کوئی بات نہیں ہوگی جو اللہ کے کا فیصلہ ہمارا فیصلہ جواب۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک امتحان ہوتا تھا صحابہ کا کہ کہیں ان کی زندگی کی سلوٹ میں ان کے ماں کا تعلق، باپ کا تعلق، بیوی کا تعلق، اولاد کا تعلق، قوم کا تعلق، کوئی ایک رگ ایسی تو نہیں ہے دل کے اندر جس میں ان کا تعلق ان کے رشتے داروں سے، نبی کے تعلق سے زیادہ ہو۔ آپ کو صاف اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو راستہ سجھاتے ہی نہیں ہیں کہ جن کو نبی کے مقابلے میں تعلق اپنی باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنی تجارت سے، اپنے وطن سے، اپنی قوم سے
اگر ان کا تعلق نبی سے مقابلے میں زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو راہ سجاتے ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارے ہی چکر مارتے پھرتے ہیں دنیا میں، ان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے جائز تعلقات تھے ان سب کو توڑوایا گیا ہے نبی کا تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، جس ساڑی کے بعد چلے جاؤ اس کی ایک ہی بات یہ نہیں، اللہ کے کا جو فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ۔ اس نے اسلام کے قلعے کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ مجال نہیں تھی وادی سے داخل ہو جائے۔ اب اسے پیار مایوس ہو کر واپس گئے، ادھر قریش کی گالیاں پڑی ان کے اوپر کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، ہم نے تکلیف بنا کے بھیجا تھا، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ قریشی گالیاں پڑی ان پر، کہنا عمل لے کر آیا کہ ہم آرام سے رہتے، نہ جنگ لے کر آیا کہ ہم تیاری کر، کچھ بھی نہیں، کیا کرے۔ اتنا بڑا جھٹکا لگا تھا کفر کو صحابہ کی اپنے قریبی رشتے داروں کو۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے قوم بنو قریظہ کے خلاف جو فیصلہ آپ نے کروایا ہے ان سے، اور سعد فرماتے ہیں کہ یہ آج میرے ایمان اور کفر کا امتحان ہے، صاف صاف بات کہ میں کفر کے ساتھ ہوں یا میں رسول کے ساتھ۔ ساری قوم کے خلاف جو سعد کا فیصلہ تھا کہ نہیں، یہ قوم اگر آج کی مخالف ہے تو اس قوم کو جڑ سے تباہ کر دیا جائے، اس کی عورتوں کو باندھیے بنا کر تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، اس قوم کے بچوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، اور اس قوم کے مال کو مال غنیمت بنا کر تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، اور اس قوم میں جو لڑنے کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس قوم کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے جو نبی کی مخالفت کرے۔ ہم نے نبی کا تعلق بتلانے کے لیے اپنے عمل سے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے حضرت رضی اللہ عنہ کی اللہ کے یہاں ان کے اس اخلاص پر اور اس تعلق پر اللہ کے درجہ بنا کوئی صحابی نہیں ہے جن کی وفات سے عرش لیا اور کہ تم نے بات سچی کی ہے، اب تمہارا درجہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ فرشتے تمہیں غسل نہ دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز دفک کر گئے ان کے جنازے پر کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے غسل سے محروم ہو جائیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھی بات اصل ایک امتحان ہوگا عملے کا کہ یہ اس کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے لیکن یہ غیر منظور نہیں، اور مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ علاقے والے صرف کام کے ایک اصول کو لے کر اتنا جلدی الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا کام الگ کریں گے، اسے کہا ہماری بات نہیں مان رہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جس اسلام نے اعتزال کے لیے کفر کو شرط بنایا تھا اور آج کا مسلمان کام کرنے والے اس شرط سے واقف نہیں ہے، مجھے اس بات پر افسوس بھی ہے اور تعجب بھی۔ آپ سوچیں کیا کیا اسلام نے شرط کے طور پر رکھا تھا کہ اگر آپ کو صریح کفر کا حکم دیا جائے اور آپ کو نماز چھوڑنے کا حکم دیا جائے تب تو آپ الگ ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو الگ ہونے کے لیے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ سے شیطان یہ کہتا ہے آ کر اچھی شکل میں، انسانی شکل میں نہیں، اللہ والوں کی شکل میں آ کر آپ سے کہتا ہے شیطان حدیث میں یہ تو کہ دیکھیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، وہ غلط ہے۔ اور وہ آپ سے کہے گا کہ دیکھیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو فائدہ زیادہ، اس کا کریں گے تو نقصان ہے۔ جبکہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے یا مسلمانوں کے امیر سے صاف کھل کر کہہ رہا ہوں، چاہے علاقائی امیر ہو یا صوبائی امیر ہو یا حلقے کا امیر یا ضلع کا امیر ہو، جب تک وہ امیر اپنی پوری جماعت کو صراحتاً اللہ کا انکار کرنے پر اور نماز چھوڑنے پر اگر وہ اس کا حکم نہیں کرتا
تو اللہ کی قسم امیر کا چھوڑنا حرام ہے، امیر کا چھوڑنا حرام ہے، امیر کا چھوڑنا حرام ہے۔ آپ کان کھول کے سنیں سب۔ اور دو مشورے قائم کرنا یہ امت کو پھاڑنے کا جرم ہوگا۔ اللہ کے یہاں ایسے لوگ اللہ کے یہاں امت کو گمراہ کرنے والے مسلم قرار دیے جائیں گے۔ میری بات آپ نوٹ کر لیں، مصلحت ہے، یہ مصلحت نہیں ہے، یہ کفر کے ساتھ مصالحت ہے۔ جو آدمی کفر سے ہاتھ ملا لیتے ہیں وہ مسلمان کی جماعتوں میں دوڑے ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ میں بالکل آپ سے بنیادی بات کر رہا ہوں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی گنجائش نہیں۔ کسی علاقے کا، کسی صوبے کا، کسی ضلع کا، کسی ملک کا اگر امیر طے کر دیا گیا ہے نظام الدین سے، اس کی خلاف ورزی کرنا اس شرط پر ہوگا کہ وہ منبر سے اللہ کا انکار کرے نعوذ باللہ، اور منبر سے بننے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ میں نماز سے انکار کرتا ہوں، نماز کے لوگوں کو روکتا ہوں۔ جب تک اس کی زبان سے یہ نہ آئے اس وقت تک اس کی مخالفت کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کان کھول کر شیطان آپ کے درمیان کود چکا ہے اور آپ کی دنیا کو اپنے قبضے میں دے چکا ہے۔ آپ کو شیطان قسمیں کھا کر یہ کہتا ہے ان اردنا الحسنى واللہ انہم لکاذبون۔ میں تو قرآن کی واضح عبادت کر رہا ہوں کہ وہ صاحب یہ کہیں گے کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو بھلائی کے لیے الگ ہوئے ہیں کہ نہیں، الگ ہونے میں تو بھلائی ہے ہی نہیں۔ آپ کیسے قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں اختلاف میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں، خیر بھلائی جاتے اختلاف میں خیر نہیں، چاہے آپ کے پاس تو دلائل قرآن حدیث کے ہوں، آپ کے پاس تو طریقے خیر کے ہوں، مگر قرآن آپ کے سچائی کا بڑا انکار کر رہا ہے۔ اختلاف میں خیر نہیں ہے، آپ ذرا غور کریں، اگر آپ کام کی مصلحت کے لیے اور کام کو اچھا کرنے کے لیے، کام کی ترقی کے لیے اگر آپ الگ ہوتے ہیں کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع، کسی بھی حلقے میں، اور آپ کوئی الگ مشورہ قائم کرتے ہیں تو آپ امت کو پھاڑنے والے اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ آپ کسی مشورے کو یا کسی امیر کو صرف اس شرط پر چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کے وجود سے انکار کر رہا ہے، نماز کا انکار کر رہا ہے، جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ شریعت نے امت کی اجتماعیت کے پیش نظر اختلاف کا کے لیے جو شرط بنائی ہے، سب سے بنیادی شرط وہ کفر کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر کفر نظر آئے، کفر کھلا ہوا کفر، یعنی یہ جو ان کی باتوں سے ایسا معلوم ہوا، ہمیں ایسا لگا، سب آپ کی یہ سب شیطانی باتیں ہیں، سب شیطانی باتیں۔ یہ تعجب لوگوں پر ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ ایک کافر کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے، اس زمانے کے مسلمان ایک مسلمان کو کافر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے آج کی حرکت پر تعجب ہے، مجھے حیرت ہے مجھے آپ پر۔ اگر عام مسلمان نہیں ہے، کسی کو اپنے ذمہ داروں کے بارے میں، کسی کو اپنے ساتھی کے بارے میں اگر اس کے کسی طریقے سے اختلاف ہو گیا، جبکہ وہ طریقہ اس کی بات کا مطابق ہے، مگر آپ بھی اختلاف ہے طریقہ کار، آپ پہنچ جائیں گے، جا کے کہیں گے کہ وہ فلاں صاحب سے ایسے ہیں، ان میں سے یہ باتیں نہیں، یہ باتیں نہیں، یہ باتیں، آپ ذرا ان کے خلاف کوئی فتویٰ دیجیے تاکہ آپ کے پھر اس فتوے کو ہم عام کر دیں، پھر یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی آدمی تو عمارت سے قابل نہیں ہے، ایسے معلوم کر دیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوائے شیطانی حرکت کے کچھ نہیں ہے، اور آپ شیطانوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، چلا وہ کچھ نہیں، سب فضول کی چیزیں ہیں، اس کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ کوئی شریعت اس کی بنیاد ہے، نہ اس کی شریعت کی گنجائش ہے۔ یہاں پہ تماشے میں لگے ہوئے۔ حضرت خانی فرماتے ہیں ایسے شخص سے لکھوا کر اس کے دستخط کروا کر لاؤ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ سے انکار کرتا ہے، اور اس کے عقیدے میں نماز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے لکھوا کر لاؤ، دستخط کرا کر لاؤ۔ اس کے بغیر رائے قائم کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رائے قائم کرنے والا مفتری ہے، اور مفتری کہتے ہیں کسی کو توبہ لگانے والا، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یہ مفتری ہے، یہ سو مارے کوڑے مارے جائیں گے۔
بجائے اس کی بات پہ فیصلہ کرنے کے اسے کوڑے مارے جائیں گے کہ ایک مسلمان پر کفر کی تہمت لگا رہا ہے. یہ بات ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت اہم بات ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. جو میں اصل جا کے دو چیزوں میں وہ رعب ہے جس کی واجب نظر, ایک اتباع سنت, دوسرا وسیع سنت. قرآن نے خوب نسخہ کھینچا ہے, قرآن نے خوب نسخہ کھینچا ہے کہ خیر چاہنے والے وہ الگ ہو کر ایک الگ مسجد بنائیں. تو سب گاؤں میں دیکھا ہوں کہ سرگنیاں سے کہتے ہیں, سرگنیاں سے کہتے ہیں کہ اس جگہ سے کام شروع ہوا ہے اور سارے عالم سے عرض کرتا ہوں کہ کسی ملک, کسی صوبے, کسی علاقے میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہاں سے متعلق ہو کر کوئی مشورہ الگ قائم کریں. اس کی اللہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ آپ کا مشورہ اگر ہوا تو یہ وہ ہوگا کیا ہے, یہ ہے جبل رومات سے چند صحابہ نے اتر کر جو اپنے علاقے کی نافرمانی کی ہے اور اس پر سارا میدان تین سے اللہ نے مسلمانوں سے کافروں کے حوالے کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس صورتحال کا انتظار کیا جائے. اگر کسی علاقے میں کوئی ذمہ دار, کوئی شورا نظام الدین سے بنائی گئی ہے, آپ اس سے ہٹ کر الگ مشورہ قائم کریں, اللہ کی قسم حرام ہے, حرام ہے, کسی کو گنجائش نہیں. آپ نہ کہیں ہم تو کام چاہتے ہیں, آپ کام چاہتے ہیں. اختلاف پیدا کرنا اللہ کہتے کہ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں. چند بولیں الگ ہو کر مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام قرآن نے مسجد ضرار رکھا ہے. ضرار کیوں؟ ضرر سے نقصان دے, مسجد کا نام ہے ضرار. کہ اگر آپ الگ کوئی مشورہ کرتے ہیں اور اگر آپ کی مسجد الگ ہو جاتی ہے, میں تو صاف درست کرتا ہوں کہ مذاہب اربعہ کے لیے بھی خدا کی قسم مسجد تقسیم نہیں ہے, تو آپ کیسے مسجد کر لیں. مذاہب اربعہ کے لیے جائز نہیں شریعت میں کہ وہ مسجد تقسیم کرے, جائز نہیں ہے. یہ مسجد احناف کی ہے, یہ حنابلہ کی ہے, یہ مالکیہ کی ہے. حالانکہ یہ چاروں مذہب حق ہیں. ان چاروں مذہب کے حق ہوتے ہوئے بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی مذہب سے مسجد الگ ہو, ممکن نہیں ہے. اگر حنفی امام پڑھا رہا ہے تو اس مسجد میں ایک ہی نماز ہوگی اور پیچھے سارے حنابلہ, شافعیہ, مالکیہ, یہ 100% تینوں مذہب کے لوگ پیچھے ہیں. ایک بھی پیچھے کوئی مختلف حنفی نہیں ہے, لیکن امام حنفی ہے, تو ان سب کو اس حنفی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے. بولیے آپ کے پاس اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ بتاؤ آپ کو. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اختلاف ہے آئیے ہم مشورہ الگ کر لیتے. تم سے کہہ رہا اگر کر لو مشورہ, کیا بات, تعمیر تو کرنا ہے, تعمیر تو کرنا, کر لو آ جاؤ مشورہ یہاں کر لیتے. آ جاؤ یہاں آ جاؤ, تمہاری اتنی بندی آ جاؤ, الگ الگ مشورہ کرنا. میں کہتا ہوں آپ حکومت کو ذبح کر رہے ہیں. چل اللہ کے سامنے سب سے بڑے مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں, کافر سن کر کہتے ہیں. شیطان آپ کو ایسی مسالے سمجھائے گا کہ وہ تحریک سے مایوس نہیں ہے. وہ مسلمان کے بتوں کی پوجا کرنے سے تو وہ مایوس ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن حکیم صاحب ہے کہ تحریک سے مایوس نہیں. تمہیں درمیان میں پھاڑنے سے وہ مایوس نہیں, تو پوری نہیں ہے. انہوں نے کوئی میٹنگ ہال نہیں بنایا, انہوں نے کوئی جو ہے کوئی کمرہ نہیں بنایا, انہوں نے مسجد بنائی کہ آؤ ہم یہاں کام کریں گے. مسجد بنائی, مسجد آؤ ہم یہاں کام کریں گے. کیا اور یہ آپ قرآن آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف کا کیا عذاب ہے. جبکہ صاف فرمایا روایت میں کہ اختلاف عذاب ہے. اختلاف اور جو عذاب اختلاف سے آئے گا نا, خدا کی قسم آپ کی تحاجی, آپ کی لا الہ الا اللہ کی ضربیں
آپ کا اخلاص اور آپ کی دعائیں اور آپ کے نفلی صدقات اور آپ کے سارے اعمال خیر کوئی عذاب کو اللہ کی قسم روک نہیں سکیں گے. یہ جو عذاب اختلاف سے آتا ہے وہ عذاب عبادات سے دعاؤں سے روک نہیں سکتا. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے جناب پر اعلیٰ درجے کے اخلاص، اعلیٰ درجے کے صحابہ، اللہ کے رسول موجود اس میدان میں جہاں اختلاف ہوا وہاں اللہ نے سارے میدان چھین کر کافروں کو دے دی. یہی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول موجود ہے تو عظیمت نہ ہو گیا پڑھیا. آپ کو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم الگ ہو کر کام کریں گے. وہاں نبی اس قوم کے درمیان نبی موجود ہیں، وہ سارا میدان گھروں کے آگے میں گیا. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ تو اتفاق نہیں ہے کبھی کافر غالب آ گئے کبھی مسلمان غالب آ گئے. میں کہتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کا مغلوب ہونا یہ اس عادت کے تحت نہیں تھا کبھی کافر غالب آ گئے کبھی مسلمان نبی غالب آ گئے، نہیں، بلکہ یہاں جو کافر غالب آئے ہیں وہ مسلمانوں کے اشتراک سے اور نبی کی نافرمانی سے غالب آئے. دوسری بات چلو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ چاروں مذہب حق ہیں، لیکن اگر ایک مذہب کا آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو ان تینوں مذہب والوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے احناف جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں مالکی امام پڑھا رہا ہے نماز، حنفی شافعی نماز پڑھا رہا ہے. کوئی کہہ دے کہ جی اس طرح نانی پڑے گی، ہمارے ان کے مذہب میں فرق ہے. تو آپ کا تعجب ہے، آپ نے طریقہ دعوت کو لے کر اپنے ساتھی لڑ رہے ہیں. ہماری رائے ہے، آپ کی رائے ہے. وہاں شریعت کا حکم ہے نماز ایسے پڑھنی ہے اور گنجائش نہیں ہے کیا دیکھے جی آج زمانے پڑھو گا کیونکہ میں حنفی عمال کی ہیں. آپ کی بے عقلی کی بھی حد ہے کہ آپ کس طریقہ کار کو لے کر آپ کو خراب ہو گیا. جبکہ نماز اپنے فریض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور یہ چار مذہبوں میں